السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو ایک بہت ہی عجیب اور انوکھا واقعہ سنانے لگا ہوں جو کہ 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ 1935 کا یہ واقعہ ہے۔ تو اے حمید صاحب لکھتے ہیں کہ وہاں پر امرتسر کے بازار میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو اپنے گلے میں ایک رسی لٹکا کر اس کے بالٹی کے ساتھ باندھی ہوئی تھی اور ہر وقت وہ اپنا ہاتھ پانی میں رکھتے تھے۔ اس بالٹی میں پانی ڈالا ہوا تھا اور اپنا ہاتھ اس میں رکھتے تھے۔ تو وہ نوجوان جب ہاتھ باہر نکالتا تھوڑی دیر کے لیے تو اس کے ہاتھ میں آگ کی حرارت پیدا ہو جاتی، اور جب وہ پانی میں بالٹی میں ہاتھ ڈالتا تھا تو شاں کی آواز آتی تھی اور اس میں سے دھواں نکلتا تھا۔ تو اے حمید صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ یہ تم ہر وقت اپنے گلے کے ساتھ رسی لٹکا کر یہ بالٹی کیوں لٹکا کے رکھتے ہو؟ تو اس نوجوان جس کا نام عباس تھا، اس نے بتایا کہ میں کپڑے کا کام کرتا ہوں، میرے کپڑے کی دکان ہے۔ تو ایک فقیر تھا جو کہ آنکھوں سے نابینا تھا، اس نے داڑھی رکھی تھی، سر پہ ٹوپی رکھی تھی، تقریباً کوئی 35-40 سال اس کی عمر ہوگی۔ تو وہ اس بازار میں مانگتا تھا اور لوگ آنکھوں سے نابینا تھا، حافظ تو نہیں تھا لیکن لوگ اسے حافظ جی کہتے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اسے کھانا بھی کھلاتے تھے، اسے بہت سارے پیسے ہو جاتے تھے، آنا دوانے، ٹکا 2 ٹکے کہ ٹیڈی پیسہ، 5 پیسہ، 10 پیسہ لوگ اس کو دیتے تھے، اور اس نے گلے کے ساتھ ایک رسی لٹکا کر ایک تھیلا نما ایک تھیلی لٹکائی ہوئی تھی اور وہ اپنے پیسے اس میں ڈالتا رہتا تھا۔ تو میں یہ دیکھتا تھا کہ جتنے پیسے ہم 10-15 دنوں میں نہیں کما سکتے، اتنے پیسے یہ شخص ایک دن میں روز کما کے لے جاتا ہے۔ تو میرے حالات ٹھیک نہیں تھے، میں کپڑا بیچتا تھا، کبھی گاہک آتا تھا اور کبھی نہیں آتا تھا۔ تو میں نے وہ بازار میں پھرتا تھا اور میری دکان جو بازار کے درمیان میں تھی، میری دکان کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی گلی پیچھے محلے کی طرف نکلتی تھی، وہ کونے پہ آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، کبھی بازار میں چکر لگاتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھی تمہارے بچے کتنے ہیں؟ تو اس حافظ جی نے جواب دیا کہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے۔ کہا کہ کیا تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ اس نے کہا نہیں، میری شادی نہیں ہوئی۔ بہن بھائی والدین؟ اس نے کہا کہ کوئی نہیں ہے۔ کہاں رہتے ہو؟ یہ کچی آبادی ساتھ ہی آخر پہ جا کے جہاں پہ امرتسر شہر ختم ہوتا ہے تو وہاں پہ کچی آبادیاں ہوتی ہیں ساتھ ہی، جو کہ شہر کے ساتھ ہی محلہ ہوتا ہے ملا ہوا، وہاں پہ اکا دکا کو گھر ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک مسجد تھی، وہ وہاں پہ رہتا تھا۔ تو میرے دل میں یہ لالچ پیدا ہوا کہ میں اس کا پیچھا کروں، دیکھوں یہ کہاں پہ رہتا ہے اور میں اس کے پیسے چرا لوں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے، عباس نامی شخص، کہ میں ایک دن اس کے پیچھے چلا، میں اس کا پیچھا کرتا ہوا وہ بازار سے نکلا، ساتھ جو محلہ تھا ایسا آہستہ وہ ختم ہوا، اور پرانی جو ساتھ ہی جو آبادی تھی جو کہ محلے کے ساتھ ملی ہوئی تھی شہر کے ساتھ، وہاں پہ چلتا چلاتا ایک مسجد آئی اور وہ مسجد میں دروازہ کھول کے اندر چلا گیا۔ دروازہ لگا نہیں، کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی، صرف دروازے ویسے ہی بند تھے۔ تو اس نے ایک دروازہ کھولا، شاید کوئی کنڈی کسی نے چوری کر لی ہو یا لگی نہ ہو، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو وہ اندر چلا گیا اور اس نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ میں وہاں سے دیکھ کر واپس آ گیا اور ساری رات سوچتا رہا کہ میں اس کے پیسے کس طریقے سے چوری کروں۔ تو اگلے دن میں اس کی جگہ دیکھ آیا تھا، تو جب وہ ظہر اور عصر کے درمیان وہاں سے چلا تو کچھ دیر کے بعد میں نے بھی اپنی دکان بند کی اور اس کے پیچھے چل دیا۔ مجھے ساتھ ہمسائے نے پوچھا بھی آج جلدی دکان بند کر دیا؟ تو میں نے کہا کہ میری والدہ بیمار ہے، میں نے اس کو حکیم صاحب کے پاس لے کر جانا ہے، یہ بہانہ بنایا۔ تو میں جب اس کے پیچھے گیا تو وہ ابھی باہر والے چوک میں ہی کھڑا ہوا تھا، جا رہا تھا آہستہ، تو میں اس سے پہلے اس مسجد میں پہنچ گیا۔ تو دروازہ بند تھا، اندر سین تھا، چھوٹی سی مسجد تھی جس کے چھوٹے 3 دروازے تھے۔ تو میں جب مسجد میں داخل ہوا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہاں پہ سال سے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ چڑیوں کی اور کبوتروں کی بیٹھیں پڑی تھی، گرد و غبار پڑا ہوا تھا، 3 صفیں بچھی ہوئی تھی،
ایک صف میں تقریباً 15-16 یا 17 آدمی آ جاتے تھے، یعنی کہ 40 یا 45 آدمی زیادہ سے زیادہ اس مسجد میں آتے تھے۔ تو میں ابھی وہاں سے جائزہ لے رہا تھا، تو اتنے میں دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ حافظ صاحب اندر آ گئے ہیں، اور انہوں نے آ کے اندر سے دروازہ لگا لیا۔ تو وہ چلتا ہوا صحن سے گزرتا ہوا جب وہ اندر آیا تو میں نے دروازے کے پٹ اسی طریقے سے بند کر دیے تھے، اور میں اندر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اندر آیا، اس نے مسجد کا دروازہ کھولا، اور پھر اندر سے بھی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تو تھوڑی دیر کھڑا رہا، لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ یہ جو آنکھوں سے نبینا ہوتے ہیں، ان کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ تو وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پھر اونچی آواز سے بولا، بھی کون ہے؟ تو میں گھبرا گیا، میں نے اپنا سانس بھی روک لیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر بولا کہ تم بولتے کیوں نہیں، کون ہے؟ میں خاموش رہا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اس کے ہاتھ میں جو چھڑی ہوتی تھی، اس نے وہ ایک کونے سے لگانا شروع کر دی کہ اوپر جا کے پہلے اوپر سے مارتا، پھر دیوار کے نیچے سے مارتا۔ جب وہ اسی طرح مارتا آیا، جب میرے قریب آیا تو جب اس نے چھڑی اوپر سے ماری، دیوار کے ساتھ لگائی، تو میں نیچے بیٹھ گیا، اور پھر نیچے سے بیٹھتے ہی میں جدھر سے وہ آیا تھا میں اسی طرف ہو گیا۔ پھر اس نے نیچے سے چھڑی کو گھمایا، تو میں خوش قسمتی سے بچ گیا تھا کیونکہ میں پہلے ہی نکل آیا تھا وہاں سے۔ تو میں ایک طرف ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اسی طرح چھڑی اوپر نیچے مارتا رہا، ساری مسجد کو اس نے چیک کیا، اور اس کے بعد دائیں طرف جس طرف امام سلام پھیرتا ہے، جو صف کے کونے کے اوپر آ کر بیٹھ گیا، اور پھر وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا۔ لیٹا تو اس کے بعد جب اسے تسلی ہو گئی کہ اندر مسجد میں کوئی نہیں ہے، تو اس وقت وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور پہلی صف کا جو کونا تھا وہ اس نے ہٹایا۔ فرش تو پکا تھا، لیکن جب اس نے ہٹایا تو نیچے سے 5-6 اینٹیں نکال کر سائڈ پہ رکھی، اور اس میں سے ایک ڈبہ جسے وہ نکالا، وہ ڈبہ جسے کہ 20 کلو کا گھی ڈالتے ہیں، پیپا بھی ہم اسے کہتے ہیں، وہ اس نے نکالا۔ اس نے نکال کے اس نے اس کو اچھالا اور دیکھا کہ پیسے اتنے ہی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس نے چابی اس نے اپنے نالے کے ساتھ اوزار بند کے ساتھ باندھی ہوئی تھی، وہ اس نے چابی سے اس کا تالا کھولا، اور پھر وہ جو تھیلی اس نے گلے کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی اس میں سے وہ پیسے نکال کے گن کر اس کے اندر ڈالنے لگا۔ تو میں بڑے ہی دبے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب چلا گیا، اور میں نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ پیسے تم قبر میں لے کے جاؤ گے؟ تو ایک دم وہ بھکلا گیا، اور اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ میرے ہاتھ پر مارا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ ہاں قبر میں لے کے جاؤں گا، اور میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم کون ہو، تم پہلے مجھے کلمہ سناؤ۔ تو میں نے اسے کلمہ سنایا۔ پہلا کلمہ میں نے پڑھا تو اس کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جو قیامت والے دن گواہی دے گا کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے۔ تم مومن ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے کلمہ سنایا، میں مسلمان ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اسی کلمے کی قسم دیتا ہوں کہ جو کچھ بھی یہاں پہ دیکھا ہے کسی کو نہیں بتانا، اور اگر میں مر جاؤں، یہ جو ڈبہ ہے پیسوں والا، اس کو تم نے میری قبر میں رکھنا ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا کہ میں کل قیامت کے دن یہ کلمہ تیری اور میری بات کی گواہی دے گا، اور میں تیرا گریبان پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ تو میں نے کہا کہ تم اتنے پیسوں کا قبر میں کرو گے کیا؟ تم دنیا میں بھی تمہیں لوگ کھانا کھلاتے ہیں، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں، تمہارا کوئی آگے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ پیسے تم کس لیے جمع کرتے، کیوں بھیک مانگتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے شوق ہے، مجھے حرص ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کروں۔ میں نے کہا کہ تم ان کا کرو گے کیا؟ اس نے کہا کہ میں قبر میں لے کے جاؤں گا۔ قبر میں کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ وہاں پہ تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پیسوں کی۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ حرص ہے کہ میں ان پیسوں کو قبر میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور تم نے جو وعدہ کیا ہے، اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ تو یہ بات میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا، میرے مرنے کے بعد چاہے جس کو چاہے بتا دینا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا، میں وہاں سے آ گیا،
اب میں ساری رات سوچتا رہا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نہ اس سے وعدہ کرتا تو میرے تو دل میں تھا کہ میں اس کے پیسے چوری کروں گا۔ خیر وقت گزرتا گیا، اس کے بعد وہ آ کر روز کھڑا ہو جاتا، میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، نہ اس نے مجھ سے اس کے بعد کوئی بات کی ہے، اور اپنے ٹائم پہ چلا جاتا۔ 15-20 دن گزرے کہ وہ نبینہ حافظ آنا چھوڑ گیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرے دن میں اس کے پیچھے چلا گیا، میں دیکھوں اس سے کہ بندہ وہاں سے کہیں فرار ہو گیا ہے یا کہیں مر تو نہیں گیا، یا اس نے جگہ بدل لی ہے، کسی اور شہر میں چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے گیا، وہ مسجد میں تھا، لیٹا ہوا تھا اور سخت بیمار تھا۔ میں نے جا کے اس کا حال وال پوچھا، اس نے پھر وہی بات کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم نے مجھ سے عہد کیا ہے، اگر تم نے اس میں کوئی خیانت کی، میرے مرنے کے بعد یہ پیسے میری قبر میں نہ رکھے، تمہارا گریبان میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میں نے کہا کہ نہیں مجھے یاد ہے۔ خیر میں وہاں سے آ گیا، 1 دن چھوڑ کے میں تیسرے دن پھر گیا تو وہ حافظ جی تو تھے، ان کا تقریباً آخری وقت آ چکا تھا، وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، اور جب میں نے اس سے جا کے میں ملا ہوں تو مجھے پھر میرا ہاتھ پکڑا۔ اس نے کہا کہ تیرے اور میرے بیچ درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے، یہ کلمہ ہماری گواہی دے گا، میں مر جاؤں تو تم نے یہ پیسے میری قبر میں رکھنے ہیں، یہ ڈبہ میری قبر میں رکھنا ہے تم نے۔ تو میں اس کے ساتھ ہی اس کے سانس اکھڑنا شروع ہو گئے، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ فوت ہو گیا، اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ تو میں نے جو قریب کو 2 گھر تھے، 4 گھر تھے، تو میں ان کے گھروں کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کو بتایا بھی اس طرح کر کے یہ بندہ فوت ہو گیا ہے۔ وہ بھی کہنے لگے کہ ہم اس کو نہیں جانتے۔ ہم نے کہا کہ چلو اس کو دفنانا تو ہے۔ میں نے 8-10 بندے اکٹھے کر لیے اور پھر اس کے کفن دفن کا انتظام کیا اور اس کا جنازہ لے کر چل پڑے۔ تقریباً 12-13 آدمی ہو گئے تھے، ایک آدمی جنازہ پڑھانے کے لیے بھی مل گیا تھا۔ اس کا جنازہ پڑھایا اور اسے قبر میں اتار دیا۔ جب قبر میں اسے اتار دیا تو میں مٹی ڈالنے کا وقت آیا تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھی ٹھہرو، ابھی مٹی نہ ڈالیں، میں نے اس سے ایک عہد کیا ہوا ہے، میں اس کا عہد پورا کر لوں۔ میں مسجد میں آیا، اینٹیں اٹھائی، اور وہ جو ڈبہ تھا وہ تقریباً آدھے سے زیادہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر پیسے ہیں۔ تو میں اس ڈبے کو اٹھا کر لے گیا اور لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا؟ مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے، میرا اس شخص کے ساتھ عہد ہوا تھا کہ یہ ڈبہ میری قبر میں رکھ دینا۔ تو میں نے وہ پیسوں والا ڈبہ اسی کی قبر کے سرہانے رکھ دیا، مٹی ڈال دی، اور قبرستان اونچائی پر تھا، نیچے اترا تو نیچے جوہر تھا جس میں قبرستان کا تقریباً پانی جاتا تھا۔ تو میں نے وہاں سے پانی اٹھایا اور اس کی قبر پر چھڑکا اور دعا مانگی، اور ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب اس کے بعد مجھے بے تحاشا پچھتاوا تھا۔ رات ہوئی تو مجھے یہ پچھتاوا بڑھتا گیا، میں سوؤں تو مجھے نیند نہ آئے، اور پھر میں نے سوچا کہ آخر میں نے اس کا عہد پورا کر دیا ہے، جو قسم کھائی تھی، جو اس سے عہد کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ اب وہ ڈبہ قبر میں پڑا ہوا ہے، وہ پیسے اس کے کس کام کے؟ میں نے تو اپنا عہد پورا کر دیا، اب جا کے میں اسے نکال لیتا ہوں۔ تو میں گھر سے نکلا، رات کا وقت تھا، تو عشاء کے بعد میں قبرستان پہنچا، لالٹین میرے پاس تھی، پھاوڑا بھی میرے پاس تھا، وہ میں نے جا کے لالٹین ایک قبر پہ رکھی اور وہ قبر کو میں نے مٹی ہٹا دی۔ تو جب میں نے اس کی قبر کھولی تو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ ڈبے کو تالا لگا ہوا تھا جب میں نے قبر میں رکھا، لیکن اب تالا نہیں اس کا، بلکہ اوپر والا جو حصہ تھا پیپے کا، ڈبے کا، وہ کھلا ہوا تھا اور تالا بھی کھلا ہوا تھا۔ تو میں حیران تھا کہ یہ ڈبہ تو خالی پڑا ہے، اس میں پیسے کہاں چلے گئے؟ تو میرے تو اور ہوش اٹھ گئے کہ پیسے بھی اس میں گیا، پیسے کون نکال کے لے گیا؟ قبر تو میں نے کھولی ہے۔ تو پھر میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، تو میں نے اس کا کفن ہٹایا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا، بلکہ میرے ہوش اڑ گئے کہ وہ جو پیپے میں ڈبے میں پیسے تھے، وہ 1 ٹکا 2 ٹکے، آنا دوانا، یا کہ ٹیڈی پیسہ، یا 5 پیسے 2 پیسے، وہ سب پیسے ہی تھے۔ تو وہ سارے اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، جیسے کسی نے ترتیب کے ساتھ لگا دیوں۔ لیکن میرا لالچ بڑھ چکا تھا، بجائے اس کے کہ مجھے حیرانگی ہو، میں اللہ کا خوف کرتا کہ یہ پیسے تو اس کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، لیکن میرا لالچ بڑھ گیا، اور حرص اور لالچ میں آ کر میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں۔ تو میں نے
میں جب اٹھانے کے لیے میں نے ہاتھ بڑھایا، ایک آنے کو میں نے پکڑا پیسے کو، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے میرے ہاتھوں میں کرنٹ لگا دیا، اتنے زور کا مجھے جھٹکا لگا، اور میں وہاں سے اپنے ہوش کھو بیٹھا، وہاں سے ایک دم کسی طریقے سے باہر نکل کر میں بھاگا، قبر سے مجھے ٹھوکر لگی، میں گر گیا، پھر میں بھاگا، پھر مجھے آگے جا کے اور ٹھوکر لگی، پھر میں گر گیا، پھر وہاں سے بھاگا، مجھے ہوش کام نہیں کر رہے تھے کہ نیچے جو جوڑ تھا میں اس میں جا کے گرا، اور ایک دم جیسے میرے ہاتھوں میں آگ لگی تھی وہ بجھ گئی، اور شاں کی آواز آئی، مجھے تھوڑا سا سکون مل گیا۔ تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی آگ میں سے لوہا گرم ہو اور اس کو نکال کے اسے کو ہاتھ سے پکڑتا ہے تو اس کا ہاتھ جلتا ہے، ایسے مجھے تکلیف ہوئی۔ اور اس کے بعد بڑی مشکل سے میں گھر پہنچا، اور پھر میرے ہاتھ میں وہ جلن ہوتی، تکلیف ہوتی، اور پھر میں اپنا ہاتھ پانی میں ڈال لیتا۔ پھر میں نے بہت سارے علاج کروائے، بڑے حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس گیا، اور بڑے میں نے دم درود کروائے، لیکن میرا یہی حال تھا کہ میرے ہاتھ میں یہ 2 انگلیاں اور ایک انگوٹھے میں اتنی شدید درد ہوتی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، جیسے میرے ان تینوں 2 انگلیوں اور ایک انگوٹھے کو آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ تو میں پانی میں ہاتھ رکھتا تھا، مجھے کوئی افاقہ نہیں ہوتا تھا، جتنی دیر پانی میں ہاتھ رکھتا مجھے سکون رہتا، جیسے ہی باہر نکالتا میرے اندر آگ کی حرارت شروع ہو جاتی، پھر میں پانی میں ہاتھ ڈالتا تو فوراً ہی میری آگ بھی بجھ جاتی اور شاں کی آواز آتی۔ تو پھر میں نے اس کا یہ طریقہ نکالا کہ میں نے وہ بالٹی اپنے گلے میں رسی کے ساتھ لٹکا کے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اپنے ساتھ جہاں جاتا تھا وہ میرے ساتھ بغل میں ہوتی تھی، میرا ہاتھ ہر وقت اس بالٹی میں پانی میں رہتا تھا، حتیٰ کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو اپنا ہاتھ اس پانی میں بالٹی میں رکھ کے سوتا ہوں۔ اگر مجھے کسی وقت گہری نیند آ جاتی ہے اور میرا ہاتھ باہر نکل جاتا ہے تو فوراً ہی مجھے تکلیف ہوتی ہے اور پھر میری نیند خراب ہو جاتی، پھر میں اس بالٹی میں اپنا ہاتھ پانی میں ڈال کے رکھتا ہوں۔ تو یہ اس وقت سے میرا یہ حال ہے کہ میں کام کرتا ہوں یا کہیں جاتا ہوں یا بازار میں پھرتا ہوں تو یہ بالٹی میں نے اپنے گلے کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے اور میرا ہاتھ اس کے اندر موجود رہتا ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے تو وہ جو پیسے تھے ان کو صرف پکڑنے کی کوشش کی، اس کو صرف ہاتھ لگایا، اور مجھے یہ اتنی تکلیف اور عذاب، اتنی تکلیف کا مجھے سامنا کرنا پڑا، اس سزا کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ تو جس کے ساتھ وہ پیسے چپکے ہوئے ہیں، وہ فقیر، وہ جو ہرس اور لالچ میں اندھا ہو چکا تھا، وہ اس کے جسم کے ساتھ وہ پیسے چپکے ہوئے تھے، تو اس کا قبر میں کیا حال ہوتا ہوگا۔